الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کی ذات میں کوئی شکایت نہیں، جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے. سبحان ما ذا شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی جانب بھیجا اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب الارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 20واں روزہ ہے اور تقریباً 2 عشرے ہمارے پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. یہ جو آخری عشرہ آج انشاءاللہ بعد نماز مغرب سے شروع ہونے والا ہے، یہ عشرہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ابھی تک جو عشرے گزر گئے وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہیں. ان کے فضائل، ان کے مراتب اور ان کی برکتیں، رحمتیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں فراخین میں ذکر کیے ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ اس عشرے کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور بہت ہی زیادہ فضیلت ہے.
جیسا کہ اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور وہ بابرکت عشرہ، وہ مبارک عشرہ آج انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اس کے اندر مختلف قسم کے بنیادی کچھ کام ہیں، کچھ امور ہیں. انہی امور کی طرف انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رہنمائی کی جائے گی. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس عشرے کی فضیلت کے تعلق سے جس بات کا تذکرہ کیا وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عشرے کے اندر شب قدر کو نازل کیا اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. شب قدر کی فضیلت، اس کے معانی اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ ابھی بعد میں کیا جائے گا. سب سے پہلا جو کام اس عشرے میں کیا جاتا ہے وہ عمل ہے اعتکاف کا عمل. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دی اس وقت تک آپ علیہ السلام نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل انجام دیا. پابندی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور بعض دوسری حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جس سال آپ کا آخری رمضان تھا اس سال آپ نے جو ہے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی اس کی مدت کو بھی آپ نے بڑھا دیا. ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. جو سال آپ کا آخری رہا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اعتکاف کا معنی اور اس کے مطلب پر غور کرنے سے ہی ہمیں ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں. اعتکاف کا بنیادی معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی تمام مشغولیات اور مصروفیات سے بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العالمین کے لیے مسجد کے اندر اپنے آپ کو لازم پکڑ لینا اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جانا، اسی کا نام اعتکاف ہے. اب اسی کے اندر ساری چیزیں واضح ہو گئی، تعریف کے اندر ہی ساری باتیں آ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو دنیاوی کاموں میں آپ مصروف رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اعتکاف کے اندر بھی ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں موبائل فون کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. جتنی چیزیں اعتکاف کے اندر منع ہے ان تمام چیزوں کا ذکر تعریف کے اندر ہی موجود ہے. اس کا معنی کیا، مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے، اطاعت اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے. اب اطاعت کے اندر تمام عبادات شامل ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، نوافل بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، دعائیں بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو لازم پکڑ لینا، اسی کا نام اعتکاف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے اعتکاف کا عمل کیا ہے. اعتکاف کی جگہ کیا ہے وہ چیز کی تعریف کے اندر ہی آ گئی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم لوگ مساجد میں اعتکاف کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف مسجدوں کے علاوہ کہیں پر بھی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو چاہے وہ خواتین کے لیے ہو. ہر دو کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے. اکثر خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، ایسا کوئی ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا. نہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں یہ بات ملتی ہے، نہ صحابیات کے عمل سے یہ بات ملتی ہے کہ کسی بھی صحابیہ نے مسجد کے علاوہ گھروں میں اعتکاف کیا ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ لایا ہے اور گھروں میں اعتکاف عورتوں کو کروایا جاتا ہے. تو اعتکاف کی جگہ اصل مسجد ہے. اگر مردوں کو اعتکاف کرنا ہے ان کے لیے مقام مسجد ہے، عورتوں کے لیے بھی مسجد ہی مقام ہے. ایسی مساجد جہاں پر عورتوں کے کسی قسم کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ان کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہو، ان کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری مساجد کی کمیٹی یا اس کے ذمہ دار لیتے ہوں، تو ایسی مساجد میں خواتین کے لیے اعتکاف کا انتظام کرنا چاہیے اور خواتین مساجد میں اعتکاف کریں گی. اس کے علاوہ
اعتکاف کا اصل وقت کب سے ہے؟ اعتکاف کا اصل جو وقت ہے وہ آج کے دن یعنی 20 رمضان ہے، آج 20 رمضان کے دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کرنے والا مسجد میں داخل ہو جائے۔ غروب آفتاب سے پہلے یعنی افطار کرنے سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے اعتکاف جس کو کرنا ہے وہ لوگ مسجد میں آ جائے۔ اصل اس کا وقت جو ہے آج ہی شروع ہو جاتا ہے نماز مغرب سے پہلے، اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ شوال کا چاند نظر آنے تک۔ جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے یا رمضان کے 30 دن مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اعتکاف گاہ سے نہیں نکلا جائے گا اور نہ کسی کام کے لیے باہر جایا جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کا اصل وقت ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط، یہ شرط تو تمام چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اسلام کا پایا جانا۔ کوئی غیر مسلم اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف کوئی معنی نہیں رکھے گا، اس کا اعتکاف باطل ہے۔ دوسری شرط ہے عقل کا ہونا۔ اگر کوئی دیوانہ آدمی، مجنون آدمی یا کم عقل آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا، اس کا بھی اعتکاف باطل ہے۔ اسی طرح تیسری جو شرط ہے، یہ شرط ہمارے اندر مفقود ہو رہی ہے، وہ شرط ہے تمیز کا پایا جانا۔ ایسے لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے جنہیں اعتکاف کا مطلب معلوم ہے، جو اعتکاف کا معنی اور مطلب سے واقف ہے، جو لوگ اعتکاف کے اندر کیے جانے والے اعمال سے واقف ہے، حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والے ہو، حقیقت میں ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشروع کرنے والے ہو، ایسے لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے۔ تمیز کا مطلب کیا ہے؟ ایسے بچے جن کو اعتکاف کا معنی نہیں معلوم، بس لا دیا، گھر والے کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں، ذمہ دار کہتے ہیں کہ جاؤ 10 دن فلاں جگہ اعتکاف بیٹھ جاؤ، وہاں پر کھانے پینے کے انتظام ہے۔ اب وہ اسکول کے بچے، کالج کے بچے جن کو نہ اعتکاف معلوم ہے، جن کو نہ روزے کے مسائل معلوم ہے، جن کو نہ مساجد کی آداب معلوم ہے، جن کو نہ قرآن پڑھنے آتا، جن کو نہ دینی معلومات ہے، ایسے سارے بچے مساجد میں آ جاتے ہیں اور اعتکاف کے نام پر جو ہے وہاں پر تمام دنیاوی کام اور تمام دنیاوی امور انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے بنیادی شرائط کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تمیز ہونا۔ تمیز کا مطلب کیا ہے؟ صحیح اور غلط کی پہچان ہو۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہاں پر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، جب تک یہ چیزیں کسی کو نہ معلوم ہو اس کا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے نیت کا پایا جانا۔ کسی بھی عمل کے لیے انسان کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر آدمی کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی دعا ثابت ہے، ہم جو ہے دعا پڑھ کے مسجد میں آئے، کسی قسم کی دعا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ نیت کے نام پر دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، گھر سے نکلے سامان لے کر، کپڑے لے کر، ضروری اشیاء لے کر، اور آپ اس لیے نکلے کہ مسجد میں جائیں گے، 10 دن کا اعتکاف بیٹھیں گے، وہی آپ کا گھر سے نکلنا نیت ہو گیا۔ اس لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کے شوہر کی اجازت ہو۔ اگر شوہر اجازت نہ دیتا ہو تو ایسی عورت اعتکاف نہیں بیٹھے گی، اس کا اعتکاف باطل ہے۔ تو عورتوں کے لیے خاص مسئلہ ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کے لیے شوہروں کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دیتے ہو تو ایسی عورتیں اعتکاف نہ بیٹھیں۔ اور دوسرا، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے ذمہ دار، ان کے والدین، ان کے سرپرست جو ہیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو اعتکاف کیا جائے گا، ورنہ اعتکاف کرنا ان کا باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ اعتکاف کے بنیادی کچھ مسائل تھے۔ اعتکاف کی حالت میں جو ہے بلا وجہ مسجد سے نکلنا، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، ضرورت کیسی ضرورت؟ مسجد میں قضاء حاجت کے لیے جو ہے انتظامات نہیں ہے، بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، آپ کو بیت الخلاء کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ مسجد میں حمام کا انتظام نہیں ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں یا آپ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ گھر جائیں، اعتکاف جو ہے اعتکاف کی حالت میں گھر مسجد سے نکلے، گھر جائیں، غسل کر کے دوبارہ مسجد میں آ جائیں۔ آپ کے لیے کھانا پانی لانے کا انتظام کسی کی طرف سے نہیں ہے، یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے آپ کے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کر سکے، تو آپ کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے یا ان تمام چیزوں کے لیے اعتکاف گاہ سے جا کر گھر جا کے کھانا کھا کے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اور جو بلا ضرورت
کوئی آدمی بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا جنازہ جا رہا ہے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، کہیں کسی مسجد میں ہمارے کسی قریبی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کے نماز میں شریک ہو رہے ہیں، یہ سارے ناجائز امور ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں یہ تمام کام کرنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا جو بنیادی عمل ہے وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف اگر کرنا ہے کسی کو تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اعتکاف کے فضائل میں کسی قسم کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی۔ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے اس سلسلے میں کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی جو ہے قول یا ایسا کوئی آپ کی بات جو ہے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مسجد میں بیٹھنے کے فضائل ہیں، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے فضائل ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے فضائل ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن خاص طور پر اعتکاف کرنے کی فضیلت کسی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے کہ اس کی فلاں فلاں فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ مسلسل جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرتی جائیں گے۔ تو یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا پہلا عمل اعتکاف ہے، اور دوسرا جو عمل ہے جو بنیادی عمل ہے وہ ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور اسی طرح آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو جو ہے رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آج کون سی رات ہونے والی ہے؟ 21ویں رات ہے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ تو قدر کے بنیادی طور پر 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی یہ ہے شرف، عزت، وقار اور عظمت۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا اس رات کا معنی کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اس اعتبار سے یہ رات عظمت والی رات ہے، عزت والی رات ہے۔ دوسرا، اس کے اندر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ رات بڑی عظمت والی اور بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو جو ہے شرف اور عزت کا معنی دیا گیا۔ دوسرا، اس کا معنی جو ہے فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ دخان کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ اس رات میں آنے والے سال کے پورے فیصلے انجام دیتا ہے۔ آنے والے پورے سال میں اس رات سے لے کر، اگر مثال کے طور پر آج کی رات شب قدر ہے تو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں آنے والے آئندہ سال رمضان کی شب قدر تک جتنے فیصلے دنیا میں ہونے والے ہیں، جو کام دنیا میں ہونے والے ہیں، ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں لکھ دیتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے جو ہے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ کس آدمی کی روزی کتنی ملنے والی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کون آدمی کب پریشانی مبتلا کیے جانے والا ہے، کس کی روزی تنگ کر دی جانے والی ہے، کون کب مرنے والا ہے، کون کب پیدا ہونے والا ہے، یہ سارے آئندہ سال کے پورے معاملات اللہ تعالیٰ شب قدر میں لکھتا ہے، اور فرشتوں کو ان کے ڈیوٹیاں تبدیل کر دی جاتی ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم یہ سال میں وہاں جانا، تمہارا فلاں کام ہے، تمہارا فلاں کام ہے، یعنی پورے سال کا شیڈیول اس رات میں بنایا جاتا ہے۔ تو اس رات، اسی وجہ سے اس رات کا نام جو ہے ایک جو ہے فیصلے کرنے کی رات بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا اس کا جو معنی ہے قدر کا معنی تنگی کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس رات میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ زمین حالانکہ اتنی زیادہ کشادہ ہے، لیکن فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی زیادہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے قدر کا معنی جو ہے تنگی کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو جو ہے شب قدر میں نازل کیا، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر یا قدر والی رات کیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بیان کر دو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی یہ الفاظ بیان کیے وما ادراک ما القدر، وما ادراک ما الحکمہ، وما ادراک ما الحاقہ، جہاں بھی ادراک کا استعمال کیا گیا لفظ، اس کے معنی کیا ہے کہ آئندہ آنے والی آیات میں یا آئندہ جو لفظ بیان کیے جانے والا ہے اس کے ذریعے آپ کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی، وہ علم آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ادراک کا استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں پر
یدری کا استعمال کیا. یدری کا کے معنی کیا ہے؟ آئندہ کبھی بھی آپ کو اس کا علم نہیں دیا جائے گا. جیسے اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، قیامت قریب آنے والی ہے، لیکن اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا. تو جہاں بھی لفظ ادراکا ہے اس کی عظمت اور اس کی جو ہے بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا. یہاں بھی اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے قدر والی رات کیا ہے؟ پھر آج اللہ تعالیٰ نے اس رات کی وضاحت فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے فرشتے اور روح الامین دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور وہ سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے. تو صبح فجر کی اذان تک جو ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے روح زمین پر آتے ہیں اور تمام ایمان والوں کی دعا میں شامل رہتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس رات میں فرشتے ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے ایمان والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. قدر والی رات کی یہ بڑی عظمت اور بڑی بڑا اس کے فضائل ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ قدر والی رات میں جو ہے جتنے امور انجام دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سال کے امور انجام دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی قدر والی رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو یا رات کی انفرادی نماز ہو، استوائی نماز ہو، جو بھی نماز ہو، من قام لیلۃ القدر، جو آدمی قدر والی رات میں شب قدر میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے ایمان اور احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ قدر والی رات مغفرت کی رات ہے، یہ قدر والی رات جو ہے بڑی بابرکت رات ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس کی بڑی عظمتیں ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو جو ہے لوگوں کے سامنے واضح فرمایا اور کہا کہ تم لوگ قدر والی رات کو جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کیا کرو. اس کے علاوہ جو امور شب قدر میں کیے جانے والے ہیں ان میں سب سے پہلا عمل جو زیادہ تر مسلمانوں میں کیا جاتا ہے وہ نوافل کا اہتمام ہے. نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں، باقاعدہ یہ اہتمام کیا جانا چاہیے، لیکن خاص طور پر شب قدر میں یا راتوں میں یا رمضان کے مہینے میں 2 طرح کی نفل کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک نفل نماز پڑھنا جائز ہے، دوسری نماز پڑھنا ناجائز ہے. یہ دونوں بھی نمازوں کا اہتمام ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ناجائز نماز کون سی ہے؟ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ ہے قضائے عمری. اکثر لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں اور خاص طور پر راتوں میں قضائے عمری کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم نے جتنے نمازیں چھوڑی ہیں، فرض نمازیں ہم سے چھوٹ گئی، وہ تمام نمازوں کی یہ نماز قضا ہے، اس کا نام ہے قضائے عمری. یعنی تمام عمر کے جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں وہ ساری نمازیں اس نماز کے پڑھنے سے مکمل ہو جائے گی اور اس کی بھرپائی ہو جائے گی. جبکہ قرآن میں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، صحابہ کے اعمال میں ایسی کسی نماز کا کوئی ذکر نہیں ملتا. تو قضائے عمری کا پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ ناجائز نماز ہے جو اکثر مسلمان ماہ رمضان میں اور راتوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. دوسری نماز جو جائز ہے وہ کون سی ہے؟ صلاۃ التسبیح. تسبیح کی نماز کا پڑھنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس بات کی وصیت فرمائی کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایسی نماز نہ بتاؤں کہ جس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، ظاہری گناہ اور جو ہے باطنی گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھو کہ اس کے اندر جو ہے آپ مکمل نماز جب پڑھو گے 4 رکعت، اس میں 300 مرتبہ تسبیح کا پڑھنا ثابت ہے. وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات کے ساتھ جب قیام میں کھڑے ہوں گے، ضمے جو ہے ثنا پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے ضمے سورہ ہوگا، اس کے بعد 15 مرتبہ قیام میں یہ تسبیح آپ پر دہرائیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھیں گے 10 مرتبہ، سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ،
दूसरे सजदे में जाएंगे 10 मरतबा। इस तरह से एक रकात में 75 टाइम्स ये तस्बीहात जो है पढ़ी जाएगी। ये हदीस जो है एक दो किताबों में नहीं बल्कि बेशुमार हदीस की किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है और तस्बीह की नमाज का सबूत मौजूद है। लिहाजा खास तौर पर जो है इस नमाज का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी चचा से फरमाया कि चचा जान अगर आपके लिए मुमकिन है तो ये नमाज रोजाना दिन में 1 मरतबा पढ़िए, वरना आप हफ्ते में 1 मरतबा पढ़िए, वरना महीने में 1 मरतबा पढ़िए, वरना साल में 1 मरतबा पढ़िए, या कम से कम जिंदगी में 1 मरतबा इस नमाज को आप पढ़िए। तो इस नमाज का नाम है सलातुल तस्बीह, तस्बीह की नमाज। इसका पढ़ना जो है जायज है। उसके अलावा कुरान की तिलावत का एहतमाम करना। कुरान तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन हमारा जो तरीका कुरान पढ़ने का है वो सिर्फ रस्म के तौर पर है। बस कुरान को खोला पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कुरान को आप पढ़िए, तिलावत भी करना बाइस अज्र है, बाइस बरकत है, बाइस सवाब है। लेकिन कभी कभार जो है कुरानी आयात पर तदब्बुर भी कीजिए, कुरानी मतालिब पर गौर भी कीजिए। अल्लाह ताला ने उसमें क्या पैगाम आपके लिए दिया है उस बात पर तदब्बुर करना, गौर करना, ये भी कुरान का हक है। और उसी के साथ साथ कुरानी आयात को आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इंसान जब क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल किया जाएगा, अल्लाह उससे फरमाएगा कि इक़रा वक़ा, कि तो कुरान पढ़ता जा और मनाजिल और दर्जात जो है चढ़ता जा। क्या आपको ये बात पसंद नहीं है कि जन्नत में हमारे दर्जात ऊंचे बनाए जाए? क्या आपको ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे दर्जात जन्नत के अंदर ऊंचे से ऊंचे करे? अगर जन्नत में आपको दर्जात जो है ऊंचे करना है तो उसका हल कुरान मजीद की आयात को याद करना है, कुरान मजीद के सूरों को याद करना है। बचपन में हमने मसाहिया में या सबाहिया में मस्जिद के इमाम के पास, इमाम के हाफिज के पास जो है जो 4 सूरे 5 सूरे 10 सूरे याद किए थे, अब जिंदगी भर वही सूरत लेके चलते हैं। कभी तौफीक नहीं होती कि अल्लाह मजीद सूरत याद करें। क्यों? किस लिए? क्या कुरान मुश्किल है? हरगिज नहीं, कुरान बहुत आसान किताब है। आप कोशिश करें कि इन 5 ताखरातों में कम से कम 5 सूरतें आपको याद होने चाहिए। आपके जो बचपन से सूरतें जो याद है वो तो आपको याद ही है, लेकिन मजीद और 5 सूरतें अगर याद करेंगे तो हो सकता है क़यामत में अल्लाह ताला आपको जन्नत के मरातिब आपके बुलंद करे और यही 5 सूरतें आपकी मंजिल को ऊंचा करने के लिए काम आ जाएं। तो कुरान की तिलावत करना भी जरूरी है। कुरान की तिलावत के साथ साथ जो है उसमें गौर फिक्र करना भी जरूरी है, और साथ ही साथ जो है कुरान को याद करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं कि कुरान याद करने के लिए उम्र छोटी ही होना चाहिए, बड़ी उम्र के लोग भी कुरान याद कर सकते हैं, औरतें कुरान याद कर सकती हैं, बच्चे कुरान याद कर सकते हैं, बुजुर्ग कुरान को याद कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुरान को हमने बहुत आसान बना दिया है। तो कुरान के जो सूरतें मजीद आपको याद नहीं है उन सूरतों को याद करने की कोशिश करें। हर रात में 1 सूरा आप टारगेट बनाएं। इंशाअल्लाह आप अगर 10 मरतबा 15 मरतबा उसको दोहराएंगे तो वो सूरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये माह रमजान के इस अशरे में किए जाने वाले आमाल है। उसके अलावा जो है दुआओं का एहतमाम करना ना भूलें। खास तौर पर हम अपने लिए दुआएं तो करते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो है अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते रहें। उसके अलावा हमारे जो अकरबा हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके अपने दुआओं का एहतमाम करते रहें। चाहे वो रिश्तेदार हमसे मुलाकात करते हो या ना करते हो, ऐसा नहीं कि जो हमारे मुलाकात करता है उसी के बारे में दुआ करेंगे, जो मुलाकात नहीं करता, रिश्तों को तोड़ दिया है, उसके बारे में दुआ नहीं करेंगे। हर एक के बारे में दुआओं का एहतमाम करते रहे, और साथ ही साथ जो है हमारे मुल्क के हालात के बारे में दुआओं का एहतमाम करते रहे, आलम इस्लाम के बारे में दुआएं करते रहे कि सारी कायनात का मुसलमान जहां कहीं भी जिस हालत में है, परेशानियों में है, मसाइब में है, मजालिम में है, अल्लाह उन तमाम के साथ खैर का मामला करे। ये दुआएं हमें करनी चाहिए। अपने लिए हर कोई मांगता है, लेकिन तमाम लोगों के लिए मांगा जाए, ये ज्यादा जो है खैर का बाइस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर कोई आदमी एक मरतबा ये कहता है अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, एक मरतबा अगर आप ये जुमला कहते हैं, कितना आसान जुमला है, बहुत आसान है। आप 3 मरतबा दोहराओ तो आपको याद हो जाएगा। क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात। ये जुमला जिसने एक मरतबा कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने मोमिन मर्द हैं, जितने मोमिना औरतें हैं, उन तमाम के जानिब से अल्लाह ताला आपके नाम अमाल में एक नेकी लिख देता है।
اب آپ اندازہ لگائیے، مثال کے طور پر اگر دنیا کے اندر 2 کروڑ مومن مرد اور 2 کروڑ مومن عورتیں ہیں تو 4 کروڑ اللہ تعالیٰ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے عام حالت میں ہے، رمضان میں نہیں، اگر کسی بھی وقت اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی جانب سے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اور یہ نیکی کا سبب ماہ رمضان میں ڈبل بلکہ ٹرپل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس بات کو جانتے ہیں۔ تو خاص طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ قرآن کے جو دعائیں ہیں اس میں انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی آخرت کی نجات کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، قبر کے اندر پائے جانے والے عذابات سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور خاص طور پر شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا یہ تو ہر ایک کو یاد ہی ہونی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا خاص طور پر اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جو ہے ان راتوں میں، ان ایام میں جو ہے اپنے آپ کو دنیاوی مشغولیات سے بالا تر رکھیں، دنیاوی کاموں میں نہ رہیں، روڈوں پر پھرنا، چبوتروں پر بیٹھنا، مساجد کے اندر بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنا، فتنے فساد کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اختلافات کی باتوں کو پروان چڑھانا، یہ زیادہ تر ان راتوں میں ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے والے بنے، اللہ کے لیے خالص بندگی کرنے والے بنے، تاکہ ہمارے ان ماہ کے کیے جانے والے ساری عبادتیں، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے قبول کیے جائے، اور ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رائے گا اور برباد نہ ہو۔ آج ہم نے 20 رمضان تک روزے رکھے، اللہ کے لیے عبادت بھی کی ہے، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، دعائیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور جیسے آخر اشرا شروع ہو جاتا ہے دنیا میں تمام لوگ آ کر مجھ سے جمع ہو جاتے ہیں، اختلافات کی باتیں، جھگڑے، لڑائیاں، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں مساجد کے اندر کی جاتی ہیں، یہ بہت ہی زیادہ معیوب بات ہے۔ ایسا کرنے والوں کے جو ہے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ 20 دن چلے گئے، ابھی تک آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے، تو آنے والے 10 دن جو باقی ہے وہ بھی آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، آپ اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اپنے اعمال کی جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کرے، گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ایمان والا بندہ اللہ کے سامنے آئے، عاجزی کے ساتھ پیش ہو جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اللہ سچی توبہ کرنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف بھی کرے گا، ہمارے اعمال کو بہتر بنا دے گا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ بھی ہوگا، ہم پر کیے جانے والے مظالم اور تمام جو مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور بھی فرما دے گا۔ تو یہ آخری عشرے کے متعلق جو ہے چند بنیادی امور تھے، اس طرف آپ لوگوں کی توجہ میں نے مبذول کروانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر پائے جانے والی ریاکاری کو، دکھلاوے کو، نمود کو اے اللہ مکمل طور پر دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر جو کمی اور خامیاں ہیں اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم نے جان بوجھ کے بھی گناہ کیے ہیں، انجانے میں جو گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے، ہمارے گناہوں کو اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ ماہ رمضان کے جو ایام گزر گئے ہیں اے اللہ ان ایام میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے اپنی مہربانی سے قبول فرما لے، اور آنے والے ایام کے اندر ہماری جو عبادتیں ہوں گی اے اللہ ہمیں ان تمام عبادتوں کو اچھے انداز سے کرنے والا بنا دے، اور ان تمام عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ تمام مسلمان جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام پیدا فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشانیوں میں، مسائل میں، مشکلات میں، مظالم میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے ساتھ جو ہے راحت عطا فرما دے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔